بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے بہت پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے، یا تہجد کی نماز کے بعد کرنا ہے، یا جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے، یا عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، یا مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، یا عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ کوئی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد۔ اس میں کوئی قید، کوئی جو ہے وہ آپ کو جو ہے اس میں پابند نہیں کیا جاتا کہ ٹائم میں کہ آپ اس ٹائم میں کریں گے تو اثر کرے گا، اس ٹائم میں کریں گے تو نہیں کرے گا۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ اور بہت کانفیڈنس والا وظیفہ، بہت طاقتور وظیفہ ہے۔ کسی بھی دن آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس کے چند قاعدہ قانون وہ آپ کو سمجھنے پڑیں گے، ان کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، تو پھر یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ سب سے پہلے آپ اگر فجر کی نماز کے بعد اس کو کرنا چاہتے ہیں، جب آپ فرض پڑھ لیں تو اس کو فوراً بعد آپ جس جگہ کے اوپر بیٹھیں اس جگہ کے اوپر بیٹھے رہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو پھر آپ اس کو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ اس کی ابتدا کر سکتے ہیں، اس کو شروعات سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ ابتدا کریں گے تو آپ جس طرح تحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے رہیں گے، نہ آپ ایک قدم آگے جائیں گے، نہ پیچھے جائیں گے، نہ آپ کسی کی طرف دیکھیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے آنکھوں کو بند کر لیں۔ اگر آنکھوں کو بند نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی کی طرف دیکھیں نہیں، آپ اپنی جو ہے وہ گود میں، یعنی جب آپ تحیات کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے اندر، جس جگہ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے اسی جگہ کے اوپر دیکھنا ہے، اس سے آگے پیچھے آپ نے نہیں دیکھنا۔ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ درود کوئی بھی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگتا ہو، جس میں آپ کی آسانی ہو، جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، جو آپ کی زبان کے اوپر بالکل آسان ہو، آپ آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہو، جو آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ آپ نے سب سے پہلے وہ درود پڑھ لینا ہے۔ کوشش کریں اگر آپ کو جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ بھی مل کر جو ہے وہ درود پڑھ لیں، تاکہ آپ بھی ثواب کے جو ہے وہ حقدار ہو جائیں، کیونکہ درود پڑھنے سے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود ابراہیم میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس طرح میں نے پڑھا ہے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے اول میں یہ پڑھنا ہے آپ نے، درود ابراہیم مکمل پڑھنا ہے آپ نے، ایک بار پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں قید نہیں ہے، لیکن اس کے قاعدے اور قانون کے مطابق آپ صرف اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو تب بھی چل جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے اس وظیفے کو آپ نے 12 بار پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا مقصد، آپ کا مشن، آپ کا جس کام کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں وہ آپ کے دماغ اور دل دونوں کے سامنے اور دل کے اندر ہو، اور دماغ اور آنکھوں کے سامنے وہ آپ کو نظر آ رہا ہو۔ آپ نے تب جو ہے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ تصویر آگے رکھیں۔ اگر آپ جو ہے وہ مکان یعنی مستری وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تغاری کا کرتے ہیں، یا آپ جو ہے آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی میں مشکلات کا سامنا پڑ رہا ہے، آپ کی فیس پوری نہیں ہو رہی، یا آپ جو کتابیں نہیں لے پا رہے کیونکہ آپ کے پاس اماؤنٹ نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں گے، اس کی تصویر بنا کر جو ہے اپنے دل میں تصویر بنائیں گے اور آنکھوں کے سامنے لے کر آئیں گے۔ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کی تصویر آ جائے آپ کے مقصد کی، تو اس کے فوراً بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے جو ہے 12 بار کرنا ہے، یعنی 12 مرتبہ آپ نے، یعنی 12 بار آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے خاموش نہیں ہونا۔ اس کے فوراً بعد ایک چھوٹی سی صورت ہے جو آخری سپارے میں ہے، اور اس صورت میں سے ایک آیت آپ نے صرف پڑھنی ہے۔ مکمل صورت نہیں پڑھنی، آپ نے صرف ایک صورت کی ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، پہلی آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے، آپ 5 منٹ کے لیے آپ کو بات یاد رہتی ہے، اس کے بعد آپ بات بھول جاتے ہیں، تو پھر آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں، آپ کاپی پینسل لے لیں اور اس وظیفے کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اوپر لکھ لیں، اور جو آپ پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے کے ساتھ جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ 5 منٹ بھی آپ کے نہیں لگیں گے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اگر آپ کی پریکٹس ہوگی تو۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے درود پڑھ لیا، اس کے بعد یا سلام کا وظیفہ آپ نے 12 بار پڑھ لیا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو مکمل طور پر نہیں پڑھنا، اس کی پہلی آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ آپ نے صرف یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اس کو آپ نے 12 بار نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے کم پڑھنا ہے، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 11 بار آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا مقصد، آپ کا مشن آپ کے دماغ اور دل کے میں بیٹھا ہوا ہو، اس کی تصویر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا۔ جب آپ درود ابراہیم پڑھ لیا آپ نے، اس کے فوراً بعد آپ نے یا سلاموں کے وظیفے کو آپ نے 12 بار کیا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی پہلی آیت مبارکہ کو آپ نے 11 بار کرنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے آخری میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو کافی مرتبہ آپ نے اس کو کیا ہوگا، کافی بار آپ نے اس کا ذکر کیا ہوگا، اس کو پڑھا ہوگا، آپ نے اس وظیفے کو جو ہے وہ دہرایا ہوگا اپنے مقصد کے لیے۔ میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں وہ بہت ہی ان وظیفوں میں سے طاقتور وظیفہ ہے، ان تمام وظیفوں میں سے اس کی پاور زیادہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے سورۃ الکوثر کی پہلی آیت مبارکہ پڑھ لی، اس کے فوراً بعد آپ نے یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو یا غنیجو کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کو آپ نے 12 بار کرنا ہے، 12 مرتبہ آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے ایک بات آپ کو یاد رہے کہ آپ نے جو ہے جب ان تمام کو پڑھ لیا، اول میں درود پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یا سلاموں کو 12 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کی پہلی آیت کو 11 بار پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے یا غنیجو کو 12 بار پڑھ لیا۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، آپ نے پھر یہ کرنا ہے، 2 درود آپ نے اول میں پڑھا ہے جو ابتدا میں پڑھا ہے، چاہے آپ نے درود ابراہیم ابتدا میں پڑھا ہے تو وہی درود آپ نے آخر میں پڑھنا ہے، جو درود آپ نے ابتدا میں پڑھا ہے وہی پڑھنا ہے، آپ نے اس میں تبدیلی نہیں کرنی۔ اور آپ کو برائے مہربانی آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کی ترتیب کو جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے، آپ نے اسی طرح کرنا۔ آپ دن میں اس کو 4 مرتبہ 5 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی 5 نمازیں ہر نماز کے بعد بھی آپ کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ جلدی آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایک رات کے اندر آپ 5 نمازوں کے بعد اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ ایک رات کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا۔ اگر آپ ایک نماز کے بعد کرتے ہیں تو ٹائم تو لگے گا، لیکن اس کا جو ہے وہ آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا۔ جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا اس ترتیب سے کریں گے تو اگر اس میں تھوڑی سی بھی آپ نے غلطی کی، تھوڑی سی بھی آپ نے مسٹیک کی تو پھر آپ اس کے فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، آپ نے اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے، آپ کا دماغ کمزور ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ کے اوپر قرضہ موجود ہے، اس کی وجہ سے آپ چیزیں بھول جاتے ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی چیز نہیں بیٹھ سکتی، تو آپ سے پھر میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ کاپی پین سے لے رہے ہیں، آپ کو دوبارہ آخری مرتبہ بتا رہا ہوں، یہ بہت قیمتی وظیفہ ہے، بہت کانفیڈنس والا وظیفہ ہے، یہ آپ کو آپ کی لائف کو سیٹ کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کاپی پینسل کو لے کر اس کے اوپر یہ لکھنے میں آپ کو آخری مرتبہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم 1 بار پڑھ لینا ہے۔ اگر درود ابراہیم آپ کو نہیں آتا پھر کوئی بھی درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یا سلاموں کو 12 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ الکوثر کی پہلی آیت مبارکہ انا اعطیناک الکوثر، اس کو آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے یا غنیجو کو 12 بار پڑھ لینا ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آ گئی، پسند آئی تو سبسکرائب تو کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔